پاک برطانیہ اسٹریٹجک شراکت داری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف۔ آرمی چیف کا رائل ملٹری اکیڈمی میں خطاب ملک کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ سپہ سالار امن کی شناخت بن چکے، پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت دہشت گردی کے تدارک کا اعتراف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رد عمل۔ پاکستان کے لیے شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں، کوشش ہوگی نفرتیں کم کر کے جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے۔ ہم فوراً فنڈنگ کا حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ پارٹی سیکرٹری کے طور پر سیما ضیاء اور اسد قیصر کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا۔ فوج ملک کی سلامتی کی ضامن، اسے متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید سے روکا، ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات پر مشترکہ غور کرنا ناگزیر۔ انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ صدر مملکت عارف الوی کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشیں، تھرپارکر اور بدین میں آسمانی بجلی گرنے کے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ قلعہ عبداللہ میں ڈیم ٹوٹ گیا، سیلابی ریلے میں ٹریکٹر ٹرالی اور بجلی کے درجنوں پول بہہ گئے، 2 افراد جاں بحق، 20 لاپتہ، تلاش جاری۔ مساجد میں اعلانات، لوگ گھروں سے نکل کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مانسون کا نیا اسپیل، کراچی میں بادل پھر برس پڑے، سپر ہائی وے، ملیر، گلستان جوہر، قائد آباد، لانھی سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ موسم کی خرابی کے باعث آج 13 اگست کو ہونے والے انٹر کے امتحانات ملتوی۔ نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، پسٹوٹ کے قریب بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل، 50 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ریلوے ٹریک بھی بہہ گیا۔ شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، وفاقی حکومت نے مقدمے میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر کر دیا۔ وزارت قانون کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد، فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل بھی ناقابل سماعت قرار، جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوانے کا اقدام درست ہے، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی رہنما کو اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا، ڈرائیور کی اہلیہ رہا۔ وزیر داخلہ نے شہباز گل کے ڈرائیور کی تلاش کے لیے بنی گالہ چھاپے سے روک دیا، اہلیہ کی گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد سے ناراضی کا اظہار، گھریلو خواتین کی پکڑ دھکڑ حکومت یا نون لیگ کی پالیسی نہیں، ایسے کسی بھی عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، رانا ثناءاللہ کی چادر اور چار دیواری کا تقدس یقینی بنانے کی ہدایت۔ اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے، اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں۔ یار اس طرح کی کوئی باگین ہے۔ پیناما پیپرز وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہو، جن کے 4 فلیٹ، تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے، اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہ بناؤں نہ بن سکتا، مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے، کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس مجھے نااہل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا، ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے، دونوں کیسز کا پاناما سے کوئی موازنہ نہیں، امپورٹڈ حکمران ملک کو اسی جانب دھکیل رہے ہیں جس طرف ہمارا دشمن چاہتا ہے، حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع ہو چکی، پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان کا سوشل میڈیا پر اظہار خیال۔
ہاکی گراؤنڈ میں تحریک انصاف کا جلسہ رکوانے کی استدعا مسترد، پنجاب حکومت یقینی بنائے جلسے کے دوران کوئی نقصان نہ ہو۔ لاہور ہائی کورٹ کا آسٹرو ٹرف کی جعل تنصیب کا بھی حکم، جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے معذرت کے بعد جسٹس مزمل اختر کے روبرو درخواست کی سماعت۔ عمران خان کے لاہور میں ڈیری چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی زیر صدارت اجلاس، 13 اگست کے جلسے کے انتظامات کا جائزہ، اسد عمر، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج رات 9 بجے ہوگا، 5 نکاتی ایجنڈا جاری، وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی، پیمز اسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی کی خستہ حالی سے متعلق بھی بحث شیڈول۔ Today we have signed trade goods agreement which will open vistas of opportunities between our two great brotherly countries. Signing of this trade and goods agreement would lead to achieving much higher heights in terms of enhanced trade and investment between our two countries. سولر توانائی وقت کی اہم ترین ضرورت، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان معاہدہ بڑا سنگ میل، دونوں ممالک بھرپور استفادہ کریں گے، بھائی چارے کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، شہباز شریف کا ترک وزیر تجارت کے اعزاز میں ظہرانہ، اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام، آئی ایم ایف مان گیا، عالمی ادارہ اقدامات سے مطمئن، معاہدے کے نکات پر مشتمل لیٹر دستخط کر کے واپس بھجوا دیا۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قرض کے لیے صرف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں منظوری باقی۔ ڈالر کو پھر بریک، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر مزید 3 روپے 39 پیسے گر گئی، 215 روپے 49 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 2 روپے کمی کے ساتھ 214 روپے میں ٹریڈ۔ معاشروں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، منافرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، معاشرے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ ہماری پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے، ہماری پاکستان کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہمارا ہے وہ مشروط ہے۔ اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی اور تباہی کی باتیں کرتا ہوں۔ میں جو ہے ایسی باتیں کرتا ہوں جس سے نہ صرف میرے لہجے میں مایوسی ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے۔ اقتدار نہ ملنے پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے اور تباہی کی باتیں کی جاتی ہیں، نفرتوں کے بیج بونے سے معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ آنے والی نسلوں کو تقسیم سے پاکستان دینا ہے، سب کو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ فنڈنگ کے اسٹے آرڈرز کے باعث تاخیر کا شکار ہوا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی پھر حکم امتناع کے لیے کوشاں، ان کا دامن صاف ہے تو پریشان کیوں ہیں، شرجیل میمن کا سوال۔ نام بگاڑنے پر فرح خان کا اطاعت آرڈر کو دوبارہ لیگل نوٹس، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عمل سے شہرت متاثر ہوئی، 7 روز میں معافی مانگے ورنہ حد کی عزت کا دعویٰ دائر کر دیا جائے گا۔ نوٹس کا متن۔ صدر مملکت کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز پروجیکٹ کا دورہ، کام کی رفتار کا جائزہ۔ بدقسمتی سے نون لیگی دور میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی، عوامی منصوبوں کو بھی سیاسی اناج کی بھین چڑھایا گیا۔ چودھری پرویز الہی عوام کو علاج معالجے کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ بلوم کا حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار، متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کا اعادہ۔
مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بوجھ، بجلی 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی، فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کا اطلاع کے 1 ماہ کے لیے ہوگا کہ الیکٹرک صارفین مستثنیٰ۔ خوشاب کے علاقے آوان ٹاؤن میں معمولی کلامی پر جھگڑا، فائرنگ سے 2 افراد قتل، 4 زخمی ہو گئے، ملزم فرار۔ پشاور حیات آباد فیز 2 میں گھر پر نامعلوم افراد کا دستی بم سے حملہ، مکان کو جزوی نقصان، ملزمان موقع سے فرار۔ ارشد ندیم نے پھر سب سلالی پرچم بلند کر دیا، اسلامک یکجہتی گیمز میں جیولن تھرو میں شاندار کارکردگی، پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم نیدرلینڈز پہنچ گئی، دورے کے دوران 3 ون ڈے میچز شیڈول، سیریز 16 اگست سے شروع ہوگی، تمام مقابلے روٹرڈیم شہر میں ہوں گے، شاہین جیت کے لیے پرعزم۔ اور آزادی کے جشن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع، تیاریاں عروج پر، گلیاں بازار سج گئے، سب سے لالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج۔ اسلام آباد کی شاعر دستور پر ثقافت کے عکاس دلکش فلورز توجہ کا مرکز۔